اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آج ہم سورہ فیل کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ فیل مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ اس آیت میں ایک پورا واقعہ رقم ہے کہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا جو یمن کا حاکم تھا اور حبشہ کا بھی تھا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بڑا کینہ تھا، کیونکہ مسلمان ہر سال حج کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو اسے یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان حج نہ کریں، اس لیے اس نے صنعا میں ایک کنیسہ جو یہود اور نصارہ کا عبادت خانہ ہے بنایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی کنیسے کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاق لگتی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسے میں قضاء حاجت کی اور نجاست سے اسے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی، نعوذ باللہ، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اسے ساتھ لیا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبدالمطلب کے بھی تھے۔ عبدالمطلب ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں اپنے 200 اونٹ یا 100 اونٹ واپس لینے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا ہی مالک ہوں اور اپنے اونٹ ہی لینے آیا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبدالمطلب نے قریش کو حال سنایا اور اپنا مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور عبدالمطلب نے دروازے خانہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح ہوتے ہی اپنا لشکر تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ چلا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اگر چلتا تو خانہ کعبہ کی طرف نہ جاتا، اسی طرح جس رخ کرتے وہ چلتا لیکن خانہ کعبہ آتے ہی بیٹھ جاتا۔ اس کے علاوہ تمام ہاتھی آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے ابابیل، جو کہ ایک پرندے کا نام ہے، ان پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا جن کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں ہاتھی پر پڑتی تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ تمام لشکر کے لوگ جو ہاتھیوں پر سوار تھے وہ لوگ ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کنکریوں سے ان تمام ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا جیسا کھایا ہوا بھوس ہو، یعنی کہ ان کو سوکھی ہوئی گھاس کی مانند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور ابرہہ کا لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال اس واقعے کی 50 روز بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا اور ہمارے پیارے نبی پیغمبر ہادی دو جہاں بھی تشریف لائے تھے، تو وہ یہی سال تھا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔